السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ سر، آج ہم ایک بات کریں گے۔ ہندوستان نے ابھی ریسنٹلی جو چندریان مشن بھیجا ہے تو اس کے اوپر دیکھیں، ہر بندے نے ہمارے یہاں بڑی نیگیٹو باتیں کی، اس پہ میمز بھی بنے، اور ہم نے کہا جی کہ یہ تو بڑا انہوں نے فضول پریکٹس کی ہے۔ دیکھیں، فضول پریکٹس نہیں ہے۔ علم جو ہے، ٹیکنالوجی جو ہے، وہ طے کرے گی کہ آنے والا مستقبل آپ کا کیسا ہوگا۔ دنیا گلوبل ولیج بننے جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک صرف گاؤں کے گاؤں ہی ہیں، اور ہماری سوچ بھی بالکل وہی دیہاتوں والی ہے کہ بس فارغ بیٹھے ہیں اور ٹھٹھا چل رہا ہے، مذاق چل رہا ہے، اور ہمیں اس چیز کا کوئی کنسرن نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، وہاں پروڈکٹیوٹی کیسی ہے، وہاں کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، وہاں کے لوگ فری رہنا جو ہے پسند نہیں کرتے۔ دیکھیں، ہندوستان اور پاکستان کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو ہندوستان آبادی، رقبے، وسائل اور افرادی قوت کی جو سکلز ہیں اس کے حوالے سے ہم سے بہت آگے ہے۔ ہم چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن ہمارے ہاں جذبے کی کمی نہیں ہے، ایمانداری کی کمی ہے۔ ہم چاہیں تو بہت ساری چیزیں ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور بہت سارے معاملات میں ہم ہندوستان سے بہتر بھی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت جتنے بھی صنعتیں تھیں، کارخانے تھے، جو انڈسٹری تھی، وہ ساری کی ساری ہندوستان کے پاس چلی گئی، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ایسا آیا کہ جس سے ہم کوئی مضبوط جو ایک بنیاد کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس طرح ریزرو بینک آف انڈیا سے 75 کروڑ روپے کا جو ہمارا کلیم تھا وہ بھی ہمیں آج تک نہیں ملا، اور آج دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے کروڑوں افراد موجود ہیں، جبکہ ہمارے ہاں اس طرح کا لائف سٹائل نہیں ہے۔ ہمارے لوگ ان سے کہیں زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، غربت بھی ہے، مہنگائی بھی ہے، دیگر مسائل بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایز کمپیئر ٹو ہندوستان، پاکستان کی جو آبادی ہے وہ ہندوستان کی عام آبادی سے بہت زیادہ بہتر ہے، باوسائل ہے، اور ایک اچھے ماحول میں زندگی گزار رہی ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے چندریان مشن اور پاکستان کی ٹیکنالوجی کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ 1951 میں یو ایس ایڈ پروگرام شروع ہوا تو انہوں نے جو اس وقت کے نو آبادیاتی ممالک جو تھے آزاد ہوئے، ان کو آفرز کی کہ آپ ہمیں کوئی پروجیکٹ دیں جس کے اوپر ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ تو 1951 میں ہندوستان نے اپنی ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر کی سطح پر فیکس مشین لگوانے کی ریکویسٹ کی، جو کہ مانی گئی، اور 1951 میں ہندوستان جو تھا اس کا تھرو آؤٹ دا نیشن ان کا پورے اپنی انتظامیہ اور اس کی جو گرپ تھی گورنمنٹ کی وہ بڑی مضبوط ہو گئی ان فیکس مشینوں کے انسٹال کرنے سے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے 1951 میں یو ایس ایڈ پروگرام کے تحت گندم لی، اور وہ گندم جب کراچی کی بندرگاہ پر اتری تو ہم نے اس پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس گندم کو ہم نے پورے کراچی کا چکر لگوایا۔ یہ ہے 1951 کا واقعہ۔ اب ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں، 2 دہائیاں آگے۔ 1970 کی دہائی میں ہندوستان نے ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس نے خطے کے اندر اپنی ایک بہت واضح انداز میں اپنی برتری جو ہے وہ ثابت کر دی۔ اس سے پہلے ہم 1970-71 کی جنگ ہم ہار چکے تھے، سانحہ مشرق پاکستان ہو چکا تھا، اور ہم ایک ٹوٹی پھوٹی قوم، وسائل سے بے بہرا، اور ہمارے پاس نہ جذبہ، نہ ذوق، نہ شوق، نہ کچھ، اور صرف ایک مغربی پاکستان تھا جو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت اس کو چلا رہی تھی۔ بھٹو صاحب کی شخصیت سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا یہ کارنامہ کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو کوششیں شروع کیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ نہیں رہے۔ ضیاء الحق صاحب کی حکومت آ گئی، ضیاء الحق صاحب نہیں رہے تو بے نظیر اور نواز شریف کی 2 دفعہ حکومتیں آئیں، لیکن ہمارا ایٹمی پروگرام چلتا رہا، اور ہم نے جب ایٹمی دھماکہ کیا 28 مئی 1998 کو، تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ 6 ایٹمی دھماکے کر کے ہم نہ صرف دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت بنے، بلکہ ہم نے ہندوستان کو یہ بھی بتایا کہ طاقت کا توازن برابر ہو گیا ہے۔ اگر ہم میزائل ٹیکنالوجی کی بات کریں تو پرتھوی میزائل سب سے پہلے ہندوستان نے بنایا، اس کی رینج کم تھی، تاہم میزائل ٹیکنالوجی میں وہ ہم سے آگے اس نے اپنی برتری کو ثابت کیا۔ تو اس کے جواب میں ہم نے ہتف، البدر، اس کے بعد شاہین اور غوری، ہم نے یہ 4 سیریز بنائیں جو ہندوستان کی میزائل ٹیکنالوجی سے کہیں زیادہ بہتر، تیز، اور اس کی رینج بھی جو تھی وہ زیادہ تھی۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پاکستان ایشیا کا پہلا ملک ہے جس نے اپنا بنایا ہوا خلائی سیارہ یا خلائی مشن
سب سے پہلے جو ہے وہ خلا میں بھیجا تھا۔ پازیٹیو رہنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو انڈیا کے چندریان مشن پر پاکستانی قوم نے، خاص طور پہ ہماری ینگسٹرز نے جو ایک نگیٹیوٹی پھیلائی، تو اس نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے بھائیوں۔ پاکستان ایک ملک ہے، ایک سلطنت ہے، اور یہ اسلام کے نام پر لیا گیا ملک ہے، جس کی بقا انشاءاللہ ہوگی، رہے گی، اور جس کے مستحکم ہونے کے حوالے سے سوال ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر سیاسی انرسٹ ہے، یہاں پر معاشی بدحالی ہے، چیزیں خراب ہیں، لیکن اگر ہم آئیڈیالوجیکلی دیکھیں اور اوورآل کمپیئر کریں تو ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہیں۔ ہم دنیا کا اس وقت بہترین جو ہے وہ شوگر کین ہمارے پاس ہے، ہم چینی پیدا کرتے ہیں، ہم کاٹن میں بڑے خود کفیل ہیں، ہماری جو کاٹن کی پروڈکٹس ہیں وہ دنیا اس کو جانتی ہے، مانتی ہے۔ انڈسٹری ہماری اگر ہم دیکھیں تو ہمارا کپڑا، ہماری گارمنٹس، ہمارے سیال کوٹ کے جو سپورٹس گوڈز ہیں اس کو ہم دیکھیں، آلات جراحی کو دیکھیں، تو ایک ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ زرعی حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں کا آم، ہمارے یہاں کے چاول، ہمارے یہاں کی کھجور اور اس طرح کے دیگر اجناس جو ہیں وہ باہر کے ممالک میں جاتی ہیں، اور ان کی ایک پوری ڈیمانڈ موجود ہے۔ تو اگر چندریان مشن کو لے کر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان دنیا کا بہت بڑا ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے اور پاکستان ختم ہو گیا ہے، تو خدا را اس سوچ کو بدلیں یار۔ کچھ تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جس ملک میں رہنا ہے، جہاں ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، اور جس ملک کے اندر ہم نے مرنا ہے اور ہماری یہ دفن ہونے کی جگہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا مخلص ہو کر سوچیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔